یہ ہمارے ساتھ اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے۔ رامبن سے ہی لینڈ سلائیڈ ہوئی ہے بانیہال میں۔ بانیہال کے شالگیری میں قریب ایک لینڈ سلائیڈ ہوا ہے۔ جموں شری نگر نیشنل ہائی وے کو بند کرنا پڑا ہے اس علاقے میں۔ دونوں طرف سے اس وقت ٹریفک کو روک دی گئی ہے۔ رامبن میں بھی اس وقت تازہ بارش ہو رہی ہے اور برفباری ہو رہی ہے بالائی علاقوں میں۔ بتا دیں کہ شالگیری کے قریب لینڈ سلائیڈ کا معاملہ پیش آیا ہے۔ جموں شری نگر ہائی وے کو اس وقت بند کر دیا گیا ہے شالگیری کے پاس، اور دونوں طرف سے آواجائی کو بند کر دیا گیا ہے۔ آگے دیکھنا ہوگا کہ انتظامیہ ان علاقوں کو کتنی جلدی اور کتنے مرحلے میں اس کو فوراً کھولتی ہے، کیونکہ دونوں طرف سے راستہ بند ہو گیا ہے۔ رامبن میں لینڈ سلائیڈ کا معاملہ پیش آیا ہے۔ بانیہال میں شالگیری کے قریب میں یہ لینڈ سلائیڈ ہوا ہے۔ جموں شری نگر ہائی وے کو اس وقت بند کر دیا گیا ہے۔ جو راستے سے گزرنے والے لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ اس راستے سے گزرنے والی بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، اب وہاں پہنچ کر کے رکیں گے، ان کو کئی گھنٹے بھی رکنا پڑ سکتا ہے۔ اب انتظامیہ فوری طور پر حرکت میں آ کر کے ان راستوں کو فوری طور پر بحال کرنے کی کوشش کرے گا۔ خورشید، آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس شالگیری کے جو قریب لینڈ سلائیڈ ہوا ہے، اس کی تازہ صورتحال کیا ہے؟ خورشید جی بالکل، صبح سے جو لگاتار موسلادھار بارش ہو رہی ہے، جس کے چلتے کافی حد تک جو جموں شری نگر نیشنل ہائی وے پہ جو کافی سارے ٹنل ہیں جہاں بہت ہی خطرہ رہتا تھا، ان کو تھرو کیا گیا، لیکن کہیں جگہ پہ ابھی جو کام چل رہا ہے، جو فور لائن کو کشادہ کرنے کے لیے کام چل رہا ہے، تو اکا دکا جو جگہ ہے جہاں پہ تھوڑے بہت پتھر بھی آ رہے ہیں، تو بانیہال کے مقام پر جو شالگڑی کے پاس میں جو کچھ دیر پہلے جو ہے ملبہ آ گیا اور ٹریفک کو دونوں سائڈ کے احتیاط سے روکنا پڑا، لیکن انتظامیہ نے ترنت وہاں 10 منٹ کے اندر ہی اپنی مشینری پہنچائی اور راستے کو کھولنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ بالکل خورشید، آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے جس طریقے سے نیشنل ہائی وے جموں شری نگر یا پھر تاریخی مغل روڈ، ان دو راستوں پہ کہیں بھی ایولانچ یا پھر لینڈ سلائیڈ کے معاملے اگر پیش آتے ہیں تو انتظامیہ کی جانب سے فوری طور پر اس راستے کو کیسے صاف کر لیا جاتا ہے؟ کیا کوئی ایسی چوکی قائم کی گئی ہے کہ ایسی مشینری لگائی گئی ہے کہ فوری طور پر اس کو جو ہے صحیح کر لیا جائے؟ دیکھیے، اگر میں جموں شری نگر نیشنل ہائی وے کی بات کروں گا، رامبن اور بانیہال کے بیچ میں جو سیکٹر ہے بچا ہوا ہے، یہاں پہ پچھلے 10 سال سے جو ہے فور وے کا کام چل رہا ہے، جس میں کہ وہاں پہ جو جتنی بھی مشینریاں ہے وہ اسپاٹ پہ ہوتی ہے، اور جگہ جگہ پہ جو اس ایریا میں ٹریفک پولیس کے جوان، جموں انسپیکٹر پولیس کے جوان یا سینا کے جوان جو ڈیوٹی ہوتے ہیں، جو ہی کہیں پہ پتھر آ جاتا ہے یا ملبہ آتا ہے تو ترنت انتظامیہ کو اطلاع دی جاتی ہے، اور آس پاس مشینری ہوتی ہے تو انتظامیہ جو آلریڈی کام کر رہا ہوتا ہے اس ہائی وے کے اوپر کشادہ کرنے کے لیے، تو وہ مشینری وہاں کام چھوڑ کے پہلے راستے کو کھولنے کا کام سب سے پہلے شروع کیا جاتا ہے، تاکہ جو چلنے والے مسافر ہیں انہیں کوئی دقت نہ ہو۔ بالکل، آخری سوال آپ سے کرنا چاہیں خورشید کہ آنے والے دنوں میں چونکہ بارش ہو رہی ہے لگاتار اور برفباری بھی ہو رہی ہے بالائی علاقوں میں، ایسے میں کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ راستے اور بھی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں، اور بغیر ایڈوائزری کو فالو کیے ہوئے، بغیر ایڈوائزری کو جانے ہوئے، روڈ سیفٹی کو دیکھتے ہوئے آگے سفر کرنا چاہیے یا نہیں؟ بالکل، آپ نے صحیح سوال کیا۔ دیکھیے، جموں شری نگر نیشنل ہائی وے جو ہے موت کا کنواں بھی اسے کہا جاتا تھا رامبن بانیہال ایریا میں۔ اگر لگاتار یہ بارش اسی طرح چلتی رہی اور اوپری علاقوں میں جو برفباری ہوتی رہی، اور کہیں نہ کہیں پھر یہ جو نیشنل ہائی وے جموں شری نگر ہے، اس پہ ٹریفک جو ہے مناسب ہو سکتا ہے، کیونکہ جو کچھ جگہ ایسے میں نے پہلے ہی کہا کہ جہاں اکا دکا پتھر آتے ہیں، تو اگر لگاتار رات کو یہ بارش کنٹینیو رہی تو ٹریفک کو روکنا پڑے گا احتیاطاً، کیونکہ پتھر آتے ہیں تو فی الحال ایک دو جگہ پہ جو ہم نے پہلے ہی کہا کہ پتھر آئے تھے اس کو انتظامیہ ترنت جو صاف کیا ہے، لیکن اگر بارش ایسی چلتی رہی تو کہیں نہ کہیں پھر ان کے لیے یہ چیلنجنگ ہوگا، جو انتظامیہ ہے یا ٹریفک پولیس ہے، ان کے لیے بڑا چیلنج ہوگا۔ یہ ایسا مانا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو روڈ سیفٹی محکمہ ہے اس کی طرف سے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کی سہولت کے لیے راستے رواں دواں رہے، لیکن پھر بھی یہاں سے گزرنے والے سبھی لوگوں کو ایڈوائزری فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ خورشید۔